السلام علیکم جی، مفتی فیصل جاپان والا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن جو ہے جو نیچے آ رہا ہے اس کو بھی دبا دیجئے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ جی ہمارے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا جو ہے یکمشت سے جو کم ہو وہ کاٹنا حرام ہے، تو یہ بات کہاں تک جو ہے وہ درست ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، کہ اپنی زبانوں کو نہ ملاؤ یہ کہتے ہوئے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ حرام کا جو معاملہ ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر نہیں چھوڑا، کسی عالم کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کر دی ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں، تو اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں آتا کہ داڑھی کاٹنا جو ہے وہ حرام ہے، یا ایک مشت سے کم کاٹنا جو ہے وہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی داڑھی کی مقدار متعین کی ہو، مقرر کی ہو کہ بھئی اتنی داڑھی رکھی جائے اور اس سے کم نہ رکھی جائے، 4 انگل رکھی جائے یا 1 مشت رکھی جائے، اس سے کم نہ رکھی جائے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرمایا کہ اس سے کم کاٹنا جو ہے وہ حرام ہے، یا داڑھی کاٹنا مطلقاً آپ نے فرمایا ہو کہ یہ حرام ہے۔ نہ کسی صحابی سے کوئی اثر یہ منقول ہے، نہ آثار صحابہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ داڑھی کاٹنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم حرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر ہم وہ چیز اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف منسوب کرنے کو اللہ نے کہا کہ اگر میں نے نہیں کہی وہ بات جو تم میری طرف منسوب کر رہے ہو، تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، سورۃ الزمر کی آیت ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اس کے پاس حق آ چکا ہے۔ بالصدق اذ جاء، یعنی سچی کتاب آ چکی ہے اور سچ آ چکا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین یا للکافرین، کہ جھٹلانے والوں کے لیے کیا جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یعنی یہ اللہ نے سخت ناپسند فرمائی یہ بات، اور اس پر یہ فرمایا ہے کہ یہ وعید ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی بھی بدترین شکل جس کو افتراء کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف منسوب کرنا جبکہ اللہ کی طرف سے سچائی جو ہے وہ آ چکی ہے، یعنی قرآن کریم آ چکی ہے۔ جو باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں وہ اس کے اندر محفوظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک اس کے اندر محفوظ رہیں گی، کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ داڑھی کاٹنا یا داڑھی ایک مچھ سے کم کاٹنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہدایت ہیں وہ ایک نجی محفل سے متعلق ہیں، یعنی آپ نے کبھی بطور دین کے، کبھی ممبر رسول پہ، کبھی صحابہ کے مجمع میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس داڑھی کو دین کا تعارف کراتے ہوئے جو ہے وہ بیان نہیں فرمایا کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ رکھنی چاہیے۔ اس طرح کی کوئی بات آپ نے ارشاد نہیں فرمائی۔ چل جائے کہ یہ کہنا کہ داڑھی کاٹنا جو ہے وہ حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ مگر جو شخص کاٹ رہا ہے اس کے بارے میں یہ حکم لگانا یا یہ فتویٰ لگانا یا اس کو طعنہ دینا کہ تم حرام کام کر رہے ہو، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے اور اخلاقیات کی روح سے یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔